بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لوليه والصلاة لنبيه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین ناظرین، یہ درس نمبر 2191 ہے اور آج سورۃ الملک کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 29 اور 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين۔ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، قل آپ کہہ دیجئے، هو الرحمن وہی ہے نہایت مہربان، آمنا ہم ایمان لائے، بھی اس پر، وعلیہ اور اسی پر، توکلنا ہم نے توکل کیا، فستعلمون لہذا ان قریب تم جان لوگے، من ہوا کون ہے وہ جو، فی ضلال مبین صریح گمراہی میں ہے۔ قل کہہ دیجئے، ارأیتم تم خبر دو مجھے، ان اصبح ماؤکم اگر ہو جائے تمہارا پانی غورن گہرا، فمن تو کون ہے جو، یأتیکم لے آئے تمہارے پاس، بماء معین بہتا ہوا پانی۔ ترجمہ یوں ہے، کہہ دو کہ وہ رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، چنانچہ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ کہہ دو کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر کسی صبح تمہارا پانی نیچے کو اتر کر غائب ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں چشمے سے ابلتا ہوا پانی لا کر دے دے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، کہہ دو کہ وہ رحمان، ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ دوسری بات، اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ تیسری بات، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ چوتھی بات، کہہ دو کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر کسی صبح تمہارا پانی نیچے کو اتر جائے۔ پانچویں بات، تو کون ہے جو تمہیں چشمے سے ابلتا ہوا پانی لا کر دے دے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں کہا گیا کہ یہ کفار و مشرکین مومنوں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اور ان پر مصیبتوں کے آنے کی خواہش کرتے تھے۔ ان کی اس خواہش کا ایک جواب تو پچھلی آیت میں دے دیا گیا، ایک دوسرا جواب مسلمانوں کی جانب سے یہ اس آیت میں یہ دیا جا رہا ہے کہ پیغمبر آپ ان مشرکوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے، ہم تو اسی رب ذوالجلال پر ایمان بھی لاتے ہیں، تمہاری طرح ہم کافر نہیں ہوئے، اصل اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے جس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان ہے۔ اب تم چاہے جتنے حربے استعمال کر لو، چاہے جتنی سازشیں کر لو، چاہے ہمارے خلاف جتنے مکر و فریب کر لو، چاہے جتنی چالیں چل لو، چاہے جتنی ہمارے خلاف بددعائیں دے لو، ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس رب کے حوالے کر دیا ہے، لہذا وہی ہماری نگرانی اور حفاظت کرنے والا ہے، اور ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون گھاٹے میں ہے اور کون فائدے میں ہے، کس کی دنیا اور آخرت بنی اور کس کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو گئی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ذات بھروسہ کرنے کے لائق ہے تو بس اللہ ہی کی ایک اکیلی ذات ہے۔ اسی حقیقت کو اس آیت میں بیان کیا گیا کہ اے نبی، آپ ان مشرکین سے ذرا کہیے کہ اگر پانی باولی میں، نہر میں، تالاب میں، بورویل میں اپنی آخری تہ تک چلا جائے کہ تم اس پانی کے حاصل کرنے پر قدرت نہیں رکھتے، 1000 فیٹ چلے جاتے ہو، 1500 فیٹ تک چلے جاتے ہو، پھر بھی پانی نہیں ملتا، تو بتاؤ پھر کون ہے جو اس آخری تہ تک پہنچے ہوئے پانی کو اوپر تک ایک ابلتے ہوئے چشمے اور بارش وغیرہ کے ذریعے سے لے آئے گی جسے تم آسانی کے ساتھ اس پانی کو حاصل کر سکتے ہو۔ کیا یہ کام اللہ کے سوا کوئی کر سکتا ہے؟ کیا کسی میں اس پانی کو لانے کی قدرت و طاقت ہے؟ ان کا جواب یقیناً یہ کہ نہیں،
اللہ کے سوا کسی میں یہ قدرت نہیں. جب تم اس بات کا اقرار کرتے ہو تو پھر کیوں اللہ کے ساتھ ایسے بے بس و لاچار معبودوں کو شریک کرتے ہو؟ کیوں رب ذوالجلال کو چھوڑ کر ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، نچلی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے کسی کے کام کے نہیں ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے، اس حقیقت کو سمجھو اور اپنے شرک و کفر سے باز آ جاؤ، ورنہ کل جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پکڑ کرے گا اور تمہیں دوزخ کے گڑھے میں ڈالے گا تو تمہیں بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی رب ذوالجلال پر بھروسہ کرنے والا اور کامل یقین رکھنے والا بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.